آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 30۔ میرے پیارو، ہم نے فن خطابت کورس کا جو آغاز کیا تھا کلاس نمبر 1 سے، کلاس نمبر 1 سے لے کر آج کی جو ہماری کلاس ہے یعنی کلاس نمبر 30، یہ تمام 30 کی 30 کلاسز فن خطابت اور کلید خطابت جو کہ ہماری کتاب ہے اور اس فن پر پہلی درسی اور نصابی کتاب ہے، سلیبس بک ہے یہ والی کلید خطابت۔ اس کا جو مقدمہ ہے یعنی جو اس کا دیباچہ ہے یعنی جو اس کی ابتدا ہے، ہم نے ان 30 کلاسز میں اس کو کور کرنے کی سعی اور کوشش کی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے جو خطابت کا کورس ہے اس کی جو اصل ابتدا ہے فنی لحاظ سے کلاسز اور لیکچرز، اس کی ابتدا انشاءاللہ کل کی نشست سے یعنی 31 نمبر کلاس سے کرنی ہے۔ 30 کلاسز پر مشتمل ہمارا مقدمہ ہے۔ یہ اس لیے ضروری تھا اور اس لیے یہ اہم تھا کہ دیکھیں، جب ہمارے سامنے جو ہم چیز سیکھنے جا رہے ہیں، شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کی جو ابتدائی چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اس کا تصور کرتے ہوئے اس کو محسوس کرنا، اس کو جانچنا، اس کو پرکھنا، اس کو دیکھنا کہ یہ کیا چیز ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس ٹریک پہ جا رہے ہیں اور کس راستے کی طرف جا رہے ہیں، اس کی جو ابتدائی صورتحال ہے اس سے آگاہی حاصل کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کسی کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس کتاب کے ابتدا میں کتاب جو اصل ہوتی ہے اس کے شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ موجود ہوتا ہے، اور وہ ساری کی ساری کتاب وہ اس مقدمہ پر ڈیپینڈڈ ہوتی ہے، یا اس کو یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شخص اس مقدمے کو پڑھ لیتا ہے یا اس مقدمے کو سمجھ لیتا ہے، اس کے لیے اگلی کتاب اور اگلے اوراق اور اگلی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، اور جو اس مقدمے کو چھوڑ کر آگے چل پڑے تو پھر اس کے ذہن میں ہمیشہ خلجان واقع رہتا ہے اور وہ کما حق ہو اگلی جو چیزیں ہیں ان سے استفادہ نہیں کر پاتا۔ اس کی میں مثال قرآن پاک سے بھی دینا چاہوں گا۔ قرآن پاک کو بھی اللہ پاک کی ذات نے جو بطور کتاب ترتیب دیا ہے اس میں بھی اسی روش کو اپنایا ہے، اور وہ کیا ہے کہ قرآن پاک کی جو اصل ہے وہ سورۃ البقرہ سے ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ اصل کتاب سورۃ البقرہ سے ہے، اور جو سورۃ الفاتحہ ہے یہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے۔ اگر آپ بقرہ سے لے کر سورۃ الناس تک کی تمام صورتوں کو سمجھنا چاہیں کہ ان میں اللہ پاک کی ذات نے کیا بیان کیا یا کیا بیان کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سورۃ الفاتحہ کو دیکھ لیجئے، اس کو پڑھ لیجئے۔ اس میں اللہ پاک کی ذات نے اختصاراً سبھی کی سبھی چیزوں کو ذکر کیا ہے، تو گویا فاتحہ قرآن پاک کا مقدمہ ہے اور سورۃ البقرہ اصل کتاب اور اصل مدعا ہے۔ اسی طور پر آپ قرآن پاک میں دیکھیں گے، اس کی دلیل بھی موجود ہے۔ پارہ نمبر 14 سورہ حجر سب سے آخری رکوع ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو عطا فرمایا، نمبر 1 فرمایا کہ 7 آیات پر مشتمل ایک مجموعہ، 7 فرمایا کہ 7 آیات مثانی جو بار بار تلاوت کی جاتی ہیں، یعنی نمازوں میں آپ دیکھتے ہیں پہلی رکعت میں بھی تلاوت ہو رہی، دوسری میں بھی، اسی طرح ہر ایک رکعت میں اس کی تلاوت ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، فرمایا کہ ہم نے آپ کو نمبر 1 تو 7 آیات کا مجموعہ عطا فرمایا یعنی سورۃ الفاتحہ، اور پھر اس کے مد مقابل کہا وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور ہم نے قرآن عظیم بھی آپ کو عطا فرمایا۔ تو گویا یہاں پر اللہ پاک کی ذات نے سمجھایا، بتایا کہ ایک قرآن پاک کا مقدمہ ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، جو 7 آیات پر مشتمل ہے، اور سیکنڈ پہ قرآن عظیم ہے، مکمل کا مکمل قرآن ہے۔ تو یہ کتابوں کا بھی اسلوب رہا۔ اسی طور پر جب بھی کوئی شخص کسی فن کو پڑھاتا ہے، سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بتاتا ہے،
تو اس کا بھی یہ اسلوب رہتا ہے کہ وہ ابتدا میں مقدمے کے طور پر چند ایک باتوں کو ذکر کرتا ہے اور اس کے بعد اصل فن کی طرف آتا ہے، اصل ٹاپک کی طرف آتا ہے۔ تو ہم نے اس لیے ابتدا میں آپ احباب کے سامنے اپنا جو کورس ہے فن خطابت کا، اس کا مقدمہ رکھا۔ ابھی فن کا آغاز نہیں ہوا، ابھی فن کی ابتدا نہیں ہوئی۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست سے یعنی 31 نمبر کلاس اور لیکچر سے اس کا آغاز ہوگا۔ میرے پیارو، خطابت اور خطبہ یہ ایسی ذوات، ایسی شخصیات، یہ ایسا ٹیلنٹ، یہ ایسا ملکہ ہے کہ جس ملکے کی وجہ سے اور جس صلاحیت کی وجہ سے کئی بگڑے ہوئے لوگوں نے اپنے آپ کو سدھارا ہے۔ خطابت ایک ایسا ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ شیطان کی بندگی کو چھوڑ کر رحمان کی بندگی پر آمادہ ہوئے ہیں۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت ایسا وصف ہے کہ جس کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے جابر اور ظالم پسپا ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ خطابت ایک ایسا وصف، ایک ایسا ملکہ، ایسی قدرت، ایسی ندرت، ایسی کمال چیز ہے کہ جس نے بڑی بڑی طوفانی تحریکوں کو بپا کیا ہے۔ خطابت ایک ایسی چیز، ایسا ملکہ اور ایسا ٹیلنٹ ہے کہ جس نے وقت کے حکمرانوں کو للکارا ہے، جس نے بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹا دیے ہیں۔ کس نے؟ خطابت نے، یا یوں کہہ لیجئے کہ بڑی بڑی شخصیات نے خطابت ہی کے بل بوتے پر بڑی بڑی حکومتوں کے تختے الٹا دیے ہیں اور بڑی بڑی حکومتوں کو تہ تیک کر کے، پس پردہ کر کے ایک حق کے جھنڈے کو لہرایا ہے۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت ایک ایسا وصف اور ایسا ٹیلنٹ ہے، ایسی صلاحیت ہے، ایسی خداداد نعمت ہے کہ اس نعمت کے بلبوتے پر کئی خطباء نے کئی لوگوں کے دلوں پر راج کیا ہے، بنا حکومت کے، بنا جاہو حشم کے، بنا کسی سلطنت و اقتدار کے۔ خطابت ایک ایسا وصف ہے کہ اس وصف کے ہوتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سارے لوگوں کو دنیا کی عزتوں سے نوازا ہے، اور ایسا نوازا ہے کہ دنیا والے جن کے پاس دھن ہے، دولت ہے، مال ہے، جاہ ہے، منصب ہے، کرسی ہے، عہدہ ہے، اور ان کے پاس افراد ہیں، ان لوگوں کو وہ عزت میسر نہیں آئی اور وہ عزت نہیں پا سکے جو اللہ پاک کی ذات نے خطابت کرنے والوں کو عطا فرمائی۔ آپ دیکھتے ہیں کئی سارے خطباء ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے مالی اعتبار سے غریب ہوتے ہیں، ان کے پاس مالی اعتبار سے مضبوطی نہیں ہوتی، وہ سٹرونگ نہیں ہوتے، لیکن جب وہ کسی جگہ پر جلسے پہ جاتے ہیں، کانفرنس پہ جاتے ہیں تو لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، اور ہاتھوں میں پھول کی بھری ہوئی پلیٹیں ہوتی ہیں، تھال ہوتے ہیں، اور ہر ایک ان کے اوپر پھول کی پتیاں برسا رہا ہے۔ کیا اس خطیب پر جو پھول برس رہے ہیں وہ اس کے مال کی وجہ سے برس رہے ہیں؟ کیا اس کی جائیداد کی وجہ سے برس رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس کے پاس کون سا وصف ہے؟ وہ وصف خطابت ہے کہ جس نے اس خطیب کو یا اس بندے کو اتنا معزز و محترم اور محتشم کر دیا ہے کہ لوگ پھول کی پتیاں برسا رہے ہیں، لوگ ہار پہناتے ہیں خطابت کی وجہ سے، لوگ استقبال کرتے ہیں خطابت کی وجہ سے، لوگ راہوں میں پلکیں بچھاتے ہیں خطابت کی وجہ سے، لوگ واری واری جاتے ہیں خطابت کی وجہ سے، لوگ داد دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان کھولتے ہیں خطابت کی وجہ سے۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت کی وجہ سے لوگ اس خطیب کے لیے نت نئے کھانوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے اچھی بیٹھک کا اہتمام کرتے ہیں، اچھے بستر کا، اچھی گاڑی کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کون سا وصف ہوتا ہے کہ جس وصف کے ہوتے ہوئے اتنی رسپیکٹ اور عزت اور تکریم سے نوازا جا رہا ہوتا ہے؟ وہ وصف خطابت ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے معزز و محترم کرسی جو اسٹیج پر موجود ہوتی ہے اس پر کون بیٹھتا ہے؟ یہی کہ جس میں وصف خطابت ہوتا ہے۔ خطابت کیا ہے؟ خطابت کی وجہ سے خطباء نے بڑی بڑی عزتیں کمائی ہیں، خطابت کی وجہ سے بڑی بڑی شخصیات انہوں نے اپنا لوہا زمانے میں منوایا ہے، خطابت کی وجہ سے دنیا کے بڑے بڑے حکمران وہ پسپا ہوتے ہوئے دکھائی دیے ہیں۔ وصف خطابت کی وجہ سے ہی میں اور آپ دیکھتے ہیں
کہ بڑی بڑی کفریہ طاقتیں لرزہ بر اندام ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ وصف خطابت ہی ہے کہ جس نے سپر پاور طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلے کو بپا کیا۔ خطابت اور خطبہ ہی ہیں کہ جن کی خطابت کی وجہ سے تخت والوں کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ وہ خطابت اور خطبہ ہی ہیں کہ جن کے اس اوصاف اور اس وصف خاص کی وجہ سے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے حکمران تھے، دنیا نے انہیں پاش پاش اور کرچی کرچی ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ وصف خطابت ہے کہ اس وصف خطابت کی وجہ سے، اور یہ خطبہ ہیں کہ جن خطبہ کی وجہ سے دنیا نے نامور جو شیر ہیں امت مسلمہ کے ان کو پیدا کیا، انہیں تخلیق کیا۔ غازی ممتاز حسین قادری یہ خطابت سے پیدا شدہ غازی ہے۔ غازی علم الدین شہید کہاں سے پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی موچی دروازہ لاہور کی گئی وہ سپیچ اور گفتگو اور خطابت اور بیان اور خطاب کہ جس میں انہوں نے کہا تھا، مسلمانوں تمہارے دروازے پر سیدہ حفصہ اور سیدہ عائشہ کھڑی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے شوہر دل ربا کی توہین کی گئی ہے، مسلمانوں تم کہاں کھڑے ہو؟ ان کے اس وصف خطابت نے، الفاظ خطابت نے اور ان کے اس ملکے نے پھر اسی مجمع سے غازی علم الدین شہید کو پیدا کیا تھا۔ آپ احباب جانتے ہیں خطابت اور خطبہ کیا ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ خطابت اور خطبہ کی وجہ سے میرے پیارو زمانے میں انقلاب بپا ہوتا ہے۔ خطابت اور خطبہ کی وجہ سے زمانے میں ہم نے گستاخان رسول کو تہے تیگ کرنے والے بڑے بڑے غازی پیدا ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اسی خطابت سے ہم نے غازی حق نواز شہید کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت کے لیے ایک ننگی تلوار کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی خطابت کی وجہ سے ہم نے پیدا ہوتا ہوا دیکھا ہے ملک اسحاق کو کہ جس کے رعب اور دبدبے سے دشمنان صحابہ اور دشمنان اہل بیت کپ کپایا کرتے تھے۔ ان کی مائیں اپنے بچوں کو سلانے کے لیے کہا کرتی تھیں، بیٹا سو جاؤ ورنہ ملک اسحاق آ جائے گا۔ یہ ملک اسحاق کیسے پیدا ہوا، کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ امیر عظیمت علامہ حق نواز جنگوی شہید کی خطابت تھی، ان کا وصف خطابت تھا کہ جس وصف خطابت نے ملک اسحاق جیسا جری انسان، نڈر اور بے باک انسان پیدا کیا۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے یہ خطابت ہے کہ اس خطابت نے ملک اسحاق جیسا ایسا انسان پیدا کیا کہ ملک پاکستان کے بڑے بڑے نامور طاقتور حکمران اس کا نام سن کر اور اس کا کام دیکھ کر کپ کپایا کرتے تھے۔ ایسی شے پیدا کی ہے، کس نے پیدا کی؟ یہ خطابت اور خطبہ نے پیدا کی۔ خطابت اور خطبہ ایک ایسا وصف ہے کہ جس کی وجہ سے زمانے میں ایسی ایسی تحریکیں بپا ہوئیں کہ جن تحریکوں نے ایک نئی سوچ، نئی فکر، نیا کاز اور نیا مشن قوم کو، ملک کو، ملت کو عطا فرمایا۔ یہ خطابت ہے جس خطابت کی وجہ سے حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے، یہ ہمارا کے پی کے صوبہ سرحد جسے کہا جاتا تھا، اس صوبہ سرحد یعنی کے پی کے کو پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے پر آمادہ کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایات تھی علامہ شبیر احمد عثمانی کو، آپ جائیں اپنی سپیچز، اپنے خطابات، اپنے بیانات، اپنی خطابت اس کے ذریعے سے جو صوبہ سرحد کی عوام ہے ان کو قائل کریں، مائل کریں، حتیٰ کہ فائل کریں کہ جب پاکستان کے ساتھ یا ویسے الحاق کی بات ہے تو آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ وابستہ ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ملحق ہونا چاہتے ہیں۔ خطابت نے اپنا آپ منوایا ہے میرے پیارو۔ وہ خطابت ہی ہے کہ جس کے ذریعے سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام توحید لوگوں تک پہنچایا، پیغام حق، دعوت حق لوگوں تک پہنچائی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علم میں آپ سے سوال کرتا ہوں کس طرح سے لوگوں میں منتقل ہوا، اس کا ذریعہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کتابیں تحریر کیا کرتے تھے؟ کیا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنا قلم اور کرتاس لے کر اپنی باتیں ان میں نقش کر کے لوگوں کو دیا کرتے تھے؟ نہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو علم ہے، جو دعوت ہے، جو پیغام ہے، جو میسج ہے، جو مشن ہے، جو کاز ہے، جو نظریہ ہے، جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ پھیلی ہے خطابت کے ذریعے سے، تقریر کے ذریعے سے، سپیچ کے ذریعے سے۔ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قوم سے خطاب فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا
وہ جو پیغام دیا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ میں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے رسول معظم کی کہ جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ یہ کس طرح سے فرمایا؟ تحریراً فرمایا؟ ہرگز نہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی زبان، اپنی سپیچ کے ذریعے سے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا۔ بائبل کی جو پہلی کتاب ہے جسے توراہ کہا جاتا ہے، اس توراہ کی سب سے آخری کتاب جسے استثناء تثنیہ شرع کہا جاتا ہے، آپ اس کا باب نمبر 18 کھولیے، اس باب نمبر 18 کی آیت نمبر 15 کھولیے۔ اس آیت نمبر 15 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کے بنی اسرائیل کو تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی آمد سے متعلقہ متنبہ فرمایا تھا، آگاہ فرمایا تھا، بیان فرمایا تھا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیغام کہ اس میں بنی اسرائیل سے کہا تھا کہ مانند موسیٰ ایک شخصیت آئے گی، مثیل موسیٰ ایک شخصیت آئے گی، تم ان کی بات کو سننا، ان پر ایمان لانا، ان کی تائید و نصرت کرنا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے خدائی پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا۔ یہ وصف خطابت تھا کہ جس بل بوتے پر حضرت موسیٰ پہاڑی پر چڑھے اور سامنے بنی اسرائیل کا مجمع تھا اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا، خداوند تمہارا خدا میری طرح کا ایک پیغمبر، ایک رسول، ایک نبی تمہاری طرف بھیجے گا، تم اس کی سننا، اور وہ ہوگا کس سے؟ فرمایا کہ وہ میرے اور آپ کے بھائیوں یعنی اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے ہوگا۔ یہ کس طرح سے ہوا؟ خطابت کے ذریعے سے۔ میرے پیارو، خطابت کیا ہے؟ خطابت ہی وہ وصف ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کو کئی درباروں میں، جو کہ بڑے بڑے شاہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار تھے، ان میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار کیا۔ جعفر طیار جو رسول پاک علیہ السلام کے لاڈلے صحابی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے شاہ حبش میں کھڑے ہو کر جب اسلام کا مقدمہ پیش کیا، کیسے پیش کیا؟ کیا کوئی تحریر، کوئی ورق، کوئی کرتاس پیش کیا تھا، کوئی خط پکڑایا تھا؟ نہیں، حضرت جعفر طیار نے خطاب فرمایا تھا شاہ حبش کے دربار میں، اور اس موقع پر جو اس بادشاہ اور اس کے حواری اور اس کے وزیر اور اس کے مشیر اور درباری، ان کی آنکھوں سے جو آنسو رواں تھے، وہ کس بل بوتے پر تھے؟ کیا ہوا تھا کہ آنکھوں سے آنسو رواں اور جاری تھے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے، پارہ نمبر 7 ہے، پارہ نمبر 7 کی سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، جب انہوں نے سنا اس رسول کا پیغام جو کہ اللہ پاک کی ذات نے اس رسول پر اتارا تھا، یعنی قرآن پاک، تو فرمایا اے دیکھنے والے تو دیکھتا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ کس وصف سے ہوا؟ یہ وصف خطابت کی وجہ سے ہوا۔ تو خطابت کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے آپ زمانے میں انقلاب پیدا کر سکتے ہیں۔ میرے پیارو، اس بات کو جانو، سمجھو اور اس بات کو پلے باندھ لو، کیا کہ یہ زمانہ زبان کا زمانہ ہے، یہ زمانہ زبان کا زمانہ ہے، اور اس زمانے سے مراد فقط 2025 کا زمانہ نہیں، بلکہ میں یوں کہوں تو بے جانا ہوگا تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کی بعثت سے لے کر اب تا صبح قیامت کا زمانہ، یہ جتنا بھی لمبا پیریڈ ہے، یہ سارا کا سارا زبان کا زمانہ ہے۔ اب سکہ چلے گا تو زبان دانوں کا چلے گا، اب سکہ چلے گا تو زبان کو استعمال کرنے والوں، زبان کی جو مہارتیں ہیں ان کو حاصل کرنے والوں، اور اپنی لینگویج، اپنی زبان، اپنی لسان، اس کو بہتر کرنے والوں کا سکہ چلے گا۔ کامیاب کامران وہی ہوگا کہ جس کے پاس زبان کا ملکہ ہوگا، جو زبان کو چلانا جانتا ہوگا، جس کے پاس زبان کو استعمال کرنے کی مہارتیں اور سکلز ہوں گے، وہی دنیا میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار ہوگا۔ یاد رکھیے گا، جنگوں کا آغاز گولی سے ہوتا ہے، اسلحے سے ہوتا ہے، ٹینک، توپ، تفن سے ہوتا ہے، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے اختتام کس پہ ہوتا ہے؟ اختتام اس کا خطابت سے ہوتا ہے۔ ویسے میں اس کو یوں بھی کہنا چاہوں تو بے جانا ہوگا، حقیقت مسلمہ ہے کہ جنگ کا آغاز بھی خطابت سے ہوتا ہے۔ میں نے کہا جنگ کا آغاز گولی سے ہوتا ہے، وہ فزیکل آغاز ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جنگ کا اصل آغاز کس سے ہوتا ہے، وہ خطابت سے ہوتا ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ جب فوجیوں کو بھیجا جاتا ہے محاذ پر، کسی ملک میں، کسی جنگ کے میدان میں، تو سب سے پہلے فوج کا کمانڈر اپنی فوج سے خطاب کرتا ہے، انہیں برانگیختہ کرتا ہے، انہیں ان کی تاریخ یاد دلاتا ہے، ان کے اندر وہ سور پھونکتا ہے، ان کے اندر وہ جذبہ پھونکتا ہے، انہیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے، اور آمادہ کرنے کے لیے زبان کا استعمال کرتا ہے۔ سیم اسی طرح جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مکرم علیہ السلام، آپ بذریعہ خطابت، بذریعہ زبان، فرمایا کہ اہل ایمان کو
क़िताल पर, जिहाद पर, जंग पर आमादा कीजिए, उभारिए, खड़ा कीजिए, बरअंगेख्ता कीजिए। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम गोया कि वो जो फिजिकल और असल में और हकीकत में जंग होनी है, तीर चलने हैं और तलवार ने इस्तेमाल होना है और इसी तौर पर निश्तर चलने हैं, उससे पहले किस शय का वजूद है जो गाजियों को, शाहसवारों को, मुजाहिदों को, जंगजुओं को आमादा करती है बहादुरी पर, वो खताबत है। वो सिपा सलार का वो खिताब है जो अपनी कौम से, अपने जंगजुओं से, अपने मुजाहिदों से, अपने सिपाहियों से, अपने गाजियों से और असलहा बरदारों से करता है और उन्हें बरंगेख्ता करता है। हमें लड़ना है, हमें मरना है, हमें टकराना है, हमें पाश पाश करना है, हमें दुश्मन की फौजों को पसपा करके अपने मुल्क का, अपने नजरिए का, अपनी सोच का, अपने मजहब का, अपने दीन का, अपनी मिल्लत का झंडा लहराना और गाड़ना है। ये क्या होता है? ये वस्फ़े खताबत है कि जहां से जंग का आगाज होता है और फिर उसके बाद जंग का इख्तिताम किस पे होता है। अगर आप इख्तिताम की बात करें, आखिर पर टेबल टॉक होता है, आखिर में मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात कैसे होते हैं? क्या मुज़ाकरात जब होते हैं तो गोलियां चलती हैं? क्या जब मुज़ाकरात होते हैं तो क्या असलहा चलता है? हरगिज़ नहीं। जब मुज़ाकरात होते हैं जुबान चलती है, अल्फाज का तबादला होता है, जुमले इस्तेमाल किए जाते हैं, दलाइल दिए जाते हैं, बातें की जाती हैं और जुबान से इस्तेमाल करके अपनी सलाहियत और कुव्वत को अगले बंदे को किसी मेज पर लाया जाता है, किसी नुक्ते पर मुर्तकिज किया जाता है और किसी एक रास्ते पर खड़ा किया जाता है, आमादा किया जाता है। और जब जुबान से कायल माइल फाइल कर लिया जाता है तो फिर उसके बाद क्या होता है कि फाइल्स आती हैं और दोनों फरीक उसके ऊपर दस्तखत करके अपनी जंग का इख्तिताम करते हैं। गोया कि जंग का आगाज भी खताबत से होता है और जंग का इख्तिताम भी खताबत से होता है। खताबत ऐसा लाजमी जुज है, इसके बगैर यूं समझिए कि आप जमाने में सरवाइव नहीं कर सकते। तो मैंने अर्ज किया कि ये जमाना जुबान का जमाना है और इस वक्त जो तागूत के एजेंट हैं, जो शैतान के एजेंट हैं, वो जुबान के बलबोते पर अपने गुमराह कुन अकायद और नजरियात को सादा लोग अवाम के अजहान पर मुनक्कश कर रहे हैं। और ये जो तागूत के एजेंट हैं, ये जुबान की खूबी से लेस होकर इस्लाम के पाकीज़ा वजूद को गदला करने पर तुले हुए हैं। मेरे प्यारो, नजर दौड़ाइए, अपनी समातों को मुतवज्जे कीजिए। दुनिया में देखिए किस तरह से लोग सोशल मीडिया पर आकर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर आकर, कैमरे के सामने आकर, माइक के सामने आकर अपनी जुबान को इस्तेमाल करके इस्लाम पर वार कर रहे हैं, इस्लाम पर एतराज कर रहे हैं, इस्लाम को पसे पुष्ट डालने की मंसूबे और उसकी साजिशें कर रहे हैं। किस तरह से जुबान को इस्तेमाल करके इस्लाम के पाकीज़ा और मुताहर वजूद को गदला करने की कोशिशें और काविशें और सही बरूएकार लाई जा रही हैं। आप अहबाब सुनते रहते हैं किस तरह से जुबान को इस्तेमाल करके इस्लाम के पाकीज़ा वजूद को दुनिया के सामने उसकी पिक्चर और तस्वीर को खराब करके पेश किया जा रहा है। कैसे कर रहे हैं? हम सोचें, समझें कि लोग किस तरह से कर रहे हैं। मेरे प्यारो, अपनी जुबान को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। इस्लाम पर एतराज़ात की जो बौछार की जा रही है, कैसे की जा रही है? जुबान के जरिए से की जा रही है। किस तरह से की जा रही है? चरब जुबानी से की जा रही है। इस्लाम के वजूद को मसक किया जा रहा है, तालीमात को मसक किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? अपनी जुबान को इस्तेमाल करके, मलके खताबत को इस्तेमाल में लाकर वो इस्लाम के वजूद को गदला करने पर तुले हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप इस्लाम के नाम लेवा हैं, आप इस्लाम के हामी हैं, आप इस्लाम के कस्टोडियन हैं, आप हैं इस्लाम का प्रचार करने वाले, आप हैं इस्लाम का दम भरने वाले। जब ये बदबातन इस्लाम के मुखालिफ प्रोपगंडा करने के लिए जुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं, जुबान की महारतें हासिल कर सकते हैं, जुबान पर मलका और कुदरत और इख्तियार हासिल कर सकते हैं, जुबानी स्किल्स सीख सकते हैं और इसके लेक्चर्स, इसकी क्लासेस, इसकी प्रैक्टिस, इसकी मशक कर सकते हैं। उसूल, ज़ाब्ते, कायदे, कुलिये और प्रिंसिपल्स इधर उधर से लेकर अपने आप को जुबान की खूबी से आरास्ता पेरास्ता और इसको सजा संवार सकते हैं। तो मेरे प्यारो, आप जो हक के राही हैं, आप जो हक के मुतलाशी हैं, आप जो हक का पैगाम देने वाले हैं और हक का आलम लहराने वाले हैं, आप जुबान की खूबी से लेस क्यों नहीं होते? क्या आपने कभी इन बोलने वालों को देखा है कि ये पीछे कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत करते हैं अपनी जुबान को बेहतर करने के लिए? क्या आपने कभी बनज़रे गायर देखा है, झांकी डाली है कि ये पसे पर्दा कितने कोर्सेज करते हैं अपनी जुबान की महारतों को बढ़ाने के लिए?
चरब जुबानी के लिए, जुबान को इस्तेमाल करने के लिए, तकनीक के लिए हमने कैसे, कब, किस तरह से अपनी जुबान को इस्तेमाल करना है, हमने कौन कौन से तरीके इख्तियार करने हैं, हम जुबान के जरिए से किसी पाकीज़ा तालीम को हम नापाक साबित कर सकें, हम बेहतर तशख़्ख़ुस को कमतर तशख़्ख़ुस बता सकें। ये सारी की सारी महारतें हासिल करते हैं और इसके लिए बड़ी मेहनतें करते हैं, बड़ी प्रैक्टिस करते हैं, बड़ी मशक करते हैं, बड़ी स्किल्स और महारतें और खूबियां इसके लिए वो कोशिश और सही करते हैं और बड़े बड़े कोर्सेज करते हैं, बड़ी कुतुब को पढ़ा जाता है और बड़ी बड़ी दरसगाहों में जाते हैं और बड़े बड़े लेक्चर्स हाल जो होते हैं वहां पर जाकर अपना वक्त सर्फ करते हैं। किस लिए? ताकि हम बातिल को फैला सकें। मैं अहले हक से मुखातिब हूं, ए अहले हक, आप कब इस हवाले से अपने आप को आमादा करेंगे? आप कब जागेंगे? आप कब ख्वाब गफलत से बेदार होंगे? कब आपका ज़मीर जागेगा और आपको मुतवज्जिह करेगा कि आपने भी इस मैदान के शाहसवार बनना है, आपने भी इस मैदान में उतरना है और आपने भी फाइट करनी है, मुकाबला करना है, लड़ना है इनसे। नबी पाक अलैहिस्सलाम को वो फरमान मुझे और आपको याद होना चाहिए। सुनन अबू दाऊद की हदीस पाक अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनस बिन मालिक इस हदीस पाक के रावी हैं, जाहिदुल मुशरिकीना बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम व अलसिनतिकुम। ये तारिदर कायनात सय्यदुल खुतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान है। जिहाद करो मुशरिकों के साथ, जिहाद करो अहले बातिल के खिलाफ, जिहाद करो बदबातनों के खिलाफ, जिहाद करो चरब जुबानी वालों के खिलाफ, जिहाद करो अहले निफाक के खिलाफ। किस किस तरीके से, किस किस जरिए से? बि अम्बालिकुम, अपने मालों के साथ, व अनफुसिकुम, अपनी जानों के साथ, व अलसिनतिकुम, अपनी जुबानों के साथ। जुबान के जरिए से जिहाद करो, यह आपके नबी का हुक्म है, आपके नबी का ऑर्डर है। हम कब इस फरमान के ऊपर लब्बई कहेंगे? मैं और आप बस यही कहते रहते हैं जुबान के जरिए से क्या होगा जी? अरे भाई, जुबान के जरिए से बहुत कुछ होता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब तलाक दी जाती है किससे होती है? जुबान के जरिए से। वो लफ्ज बोलता है तलाक, तलाक, तलाक बोलता है, होता क्या है? आप कहते कुछ नहीं होता। अरे बाबा, जुबान के जरिए से लफ्ज बोले, दो खानदान के जो आपस में जुड़े हुए थे, दो खानदान के जिनमें मोहब्बतें थी, अकीदत और एहतराम था, ताल्लुक था, वाबस्तगी थी, एक दूसरे पर वारी वारी जाते थे, जुबान से चंद एक लफ्ज बोले और उनमें जुदाई पैदा हो गई, उनमें इख्तिलाफ पैदा हो गया, वे एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। ये सब किससे हुआ? जुबान के जरिए से हुआ। ये मुआशरे में लगी हुई आग जो मैं और आप देखते हैं, किसके जरिए से आग लगती है? जुबान के जरिए से लगती है। मैं और आप मोहब्बतें, मवद्दतें, अकीदत और एहतराम देखते हैं, ये कैसे होता है? किसके जरिए से होता है? ये जुबान होती है जिसके जरिए से अकीदत और एहतराम का रिश्ता कायम होता है, उस्तवार होता है। मेरे प्यारो, आप जुबान के जरिए से सब कुछ कर सकते हैं। आप चाहें तो जुबान के जरिए से जमाने में आप आग लगा सकते हैं, आप चाहें तो जुबान के जरिए से जमाने में लगी हुई और मुआशरे में लगी हुई आग को आप बुझा सकते हैं। यानी आपकी जुबान पानी का भी काम कर सकती है, आपकी जुबान आग का भी काम कर सकती है। जुबान बहुत बड़ी ताकत है, जुबान बहुत बड़ी पावर है। याद रखिएगा, मैंने एक जुमला कहा था कि ये जो जुबान है, जुबान, इसकी ताकत कितनी है? हमारी जो तवानाई की कुव्वत और ताकत है, एक एटमी ताकत से ज्यादा ताकत जुबान के लफ्जों में पाई जाती है। आप लफ्जों के जरिए से जमानों में इनकलाब को पैदा कर सकते हैं, लफ्जों के जरिए से आप शख्सियात को संवार सकते हैं और शख्सियात को तरतीब दे सकते हैं। आप अपने लफ्जों की ताकत से बातिल के ऐवानों में लर्जा बर अंदाम उसके ऐवान कर सकते हैं। आप अपने लफ्जों के जरिए से किसी को बरंगेख्ता कर सकते हैं, किसी को सीख पा कर सकते हैं, आप किसी को लड़ने, मारने और मरने पर आमादा कर सकते हैं। आप अपनी जुबान के बलबोते पर और जुबान के जरिए से और अपने लफ्जों के जरिए से किसी को अमल पर आमादा कर सकते हैं। आप किसी को बागी बना सकते हैं, आप किसी को शातम बना सकते हैं, आप किसी को आलिम बना सकते हैं, आप किसी को आमिल बना सकते हैं। जुबान के बलबोते पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, या यूं कह लीजिए आप जो कुछ करना चाहें जुबान के बलबोते पर आप कर सकते हैं। आज हमें समझ नहीं आ रही कि जुबान की अहमियत क्या है, जुबान की वैल्यू क्या है, जुबान की वक़्त क्या है, जुबान किस कदर अहमियत की हामिल शय है। मेरे प्यारो, मैं और आप जब इन तमाम तर अफराद और लोगों को देखते हैं जो अपनी जुबान के जरिए से इस्लाम मुखालिफ प्रोपगंडे के अंदर मसरूफ अमल हैं, और हम सुनते रहते हैं और कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं, मेरे प्यारो, सोचने का यह मौका और मरहला नहीं है। आप और मैं और देखें कि उस मौका पर वो किस तरह से इस्लाम पर वार करते। मैं और आपको भी उसी मैदान में उतरना होगा, उसी तरह से फाइट करना होगी। अगर वो कैमरे का
استعمال کرتے ہیں، مائک کا استعمال کرتے ہیں، زبان کا استعمال کرتے ہیں، ہمیں بھی زبان کا استعمال کرنا ہوگا، ہمیں بھی میدان عمل میں اترنا ہوگا۔ میں جب آپ کے سامنے ان تمام تر چیزوں کو کھول کھول کے رکھ رہا ہوں، امید واسق ہے کہ آپ کا ضمیر ضرور جاگا ہوگا، امید واسق ہے کہ آپ کے دل پر ضرور دستک ہو رہی ہوگی، اور آپ کا اندر ضرور آپ کو آمادہ کر رہا ہوگا کہ آپ نے بھی زبان کے سکلز، زبان کی مہارتیں حاصل کرنی ہیں، تاکہ آپ زبان کا فن سیکھ کر ان بد باطنوں کو جواب دے سکیں، زبان کا فن سیکھ کر ان منافقوں کو جواب دے سکیں، زبان کا فن سیکھ کر اور طلاقت لسانی سے آپ ان چرب زبانوں کی زبان کو لگام دے سکیں، ان کے اشکالات، شبہات، اعتراضات اور اسلام پر کیے گئے واروں کو آپ روک سکیں، ان کا جواب دے سکیں۔ جب آپ کے من میں یہ بات اٹھ رہی ہے، آپ آمادہ ہو رہے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی زبان کا فن سیکھنا چاہیے، زبان کی مہارتیں حاصل کرنا چاہیے، تو پھر آئیے اپنے اس اندر کے ضمیر کو جگا کر ہم میدان عمل میں اتریں، اور میدان عمل میں اتر کر ہم اس بات کو اپنے لیے ثابت کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم نے اس میدان میں اپنا لوہا منوانا ہے، ہم نے شاہ سوار خطابت بننا ہے، اور زبان کی سکلز اور مہارتیں حاصل کرنی ہیں، اور مہارتیں حاصل کر کے دشمن کو جواب دینا ہے۔ میرے پیارو، جب آپ اس بات پر آمادہ ہو چکے ہیں تو پھر میں آخری لفظوں میں آپ کے دل پر دستک دیتے ہوئے آپ سے کہنا چاہوں گا، اے وارثان انبیاء، اے حق کے راہ پر چلنے والے لوگوں، احباب، اصحاب اور دل کے قریب میرے پیارو، اٹھو اور خطابت کا فن سیکھ کر جو آپ کے من میں خطیب ہے، اس خطیب کو جگا کر، اس خطیب کو برانگیختہ کر کے، اس خطیب کو آمادہ کر کے آؤ خطابت کا فن سیکھ کر میدان خطابت میں اترو، اور میدان خطابت میں اتر کر طلاقت لسانی سے اور قوت بیانی سے طاغوت کے ایوانوں کو تہس نہس کر کے زمانے میں انقلاب محمدی کو بپا کر دو۔ ایسا انقلاب کہ جو رہتی دنیا تک دنیا یاد رکھے اور دیکھے کہ کسی نے زبان کی مہارتیں حاصل کر کے زمانے میں انقلاب کو بپا کیا تھا، زمانے میں انقلاب کو پیدا کیا تھا۔ میں نے آپ کے دل پر دستک دی، میں نے آپ کو جگایا، میں نے آپ کو سمجھایا، ہر زاویے سے آپ کو آمادہ کیا۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس آواز پر لبیک کہیں اور خطابت کا فن، زبان کی مہارتیں حاصل کریں، تاکہ ہم محمد مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کو اپنے ٹیلنٹ اور صلاحیت کے بلبوتے پر دنیا کے کونے کونے تک، اور دنیا کے ہر فرد اور ہر شخص کے دل تک اور کان تک اور سماعت تک اور اس کے قلب و باطن تک پہنچائیں، اور پہنچا کر ہم اتمام حجت کر جائیں اور اپنا فریضہ سر انجام دے جائیں۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔